تم اپنے مردے پہ نہیں روتی. ہمارے پاس رواج ہی یہی ہے, سب سے پہلے حضرت حمزہ علیہ السلام پہ ماتم کرتی ہیں عورتیں, پھر اپنے مردے پہ روتی ہیں. ابھی تک انہوں نے یعنی ذہبی کے زمانے تک انہوں نے یہ جو ہے یہ سنت برقرار رکھی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش تھی. ٹھیک ہے نا. حدیث یہی ہے بھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب احد سے واپس آئے, انہوں نے سنا کہ انصار کی عورتیں گریہ کر رہی ہیں, تو انہوں نے کہا لیکن حمزہ لا بواکی لہ, انہوں نے کہا تھا افسوس میرے چچا حمزہ, اس کے لیے کوئی رونے والا نہیں ہے, اس کا کوئی اس کو یاد کرنے والا نہیں ہے. تو کیا ہوا, فبلغ ذلك نساء الانصار, تو یہ خبر مدینے کی عورتوں کو پہنچی ہے. فبکین لحمزہ, بلی تو وہ رونا شروع کیا انہوں نے. پھر وہ حاکم کہتا ہے کہ فإن نساء المدینہ لا يندبن موتانا حتى يندبن حمزہ وإلى يومنا هذا, کہتے ہیں کہ یہ ابھی تک اسی طرح. حاکم بھی یہ کہتا ہے, حاکم سنہ 400 میں رہتا تھا, 5ویں صدی میں, تو وہ بھی کہتا ہے کہ ہمارے زمانے میں اسی طرح. تو یہ صدیوں تک مدینے والوں کا یہ دستور تھا کہ حضرت حمزہ علیہ السلام پہ ماتم کرتی, کوئی بھی شخص مرتا تھا نا تو پہلے حمزہ پہ ماتم کرتی تھی عورتیں وہاں پہ. جی سر, اب میں اپنے بھائی کو لے کے آؤں. جی سر صحیح ہے. جی ٹھیک ہے, شکریہ بہت بہت. لیکن اس میں یہ آپ نے جو ہے میرے ساتھ روایات شیئر کی ہیں, ریفرنسز شیئر کی ہیں, اس میں کہیں بھی خود کو ضرر پہنچانے کی یا سینہ کوبی کا ذکر تو نہیں ہے. غم کرنا تو بالکل یقین ہے, اس پر آپ کو کرنا چاہیے. ندبہ بولتے ہیں, ندبہ بولتے ہیں نا. ماتم کا لفظ آپ نے بھی جو بولا ہے, ماتم کا مطلب سینہ کوبی نہیں ہے عربی زبان میں. آپ نے ماتم کے متعلق پوچھا تھا نا, ندبہ کرنا, کسی کے غم پہ رونا دھونا چیخنا مارنا. اور ندبہ کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں سینہ کوبی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ندبہ کا مطلب ہے کسی مردے کو یاد کرنا, اس میں غم کا اظہار کرنا. ہو سکتا ہے اس میں سینہ کوبی ہو یا نہ ہو, لیکن اگر آپ سینہ کوبی کے لیے پوچھتے ہیں نا تو اس کے پاس ہمارے پاس حدیث ہے, وہ دکھاؤں سینہ کوبی کی حدیث. ملاحظہ کریں, یہ کتاب ہے مسند احمد. ایک بار میں اس کو فل پیج کرتا ہوں. مسند احمد ابن حنبل بتحقیق الشیخ حمزہ احمد الزین, چاپ دار الحدیث بالقاہرہ. یہ ہے حدیث نمبر 26226. عائشہ کہتی ہیں, یہ پہلی بات یہ ہے کہ حدیث صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. اب 26226 اسناد صحیح. اچھا, عائشہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے, میں نے ان کا سر جو ہے سر مبارک کس پہ رکھا ہے, تکیے پہ رکھا ہے, یعنی جسد شریف کا جو سر ہے تکیے پہ رکھا ہے. وقمت التدم مع النساء, وہاں پہ عورتیں تھیں, مدینے کے عورتیں, وہ سب سینہ کوبی اور چہرہ کوبی کر رہے ہیں. التدام بولتے ہیں سینہ کوبی اور چہرہ کوبی کو, سینے پہ مارنا اور رخسار پہ مارنا. تو میں ان کے ساتھ مل گئی. وَأَضْرِبُ وَجْهِ, میں سینہ کوبی اور چہرہ کوبی میں لگ گئی, ٹھیک ہے نا. اچھا, تو یہ صرف نہ صرف عائشہ نے کی ہے, مدینے کے عورتوں نے, چھوٹی بڑی ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کیا, ٹھیک ہے نا. یہ واضح طور پر, اور یہ حدیث صحیح ہے. یہ کتاب مسند احمد بن حنبل ہے, تحقیق شیخ شعیب الارناؤط, جز نمبر 43, 2001 میں چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ کریں, یہی حدیث 26348 نمبر پر ہے. اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں اسناد حسن, یہ اس کی سند صحیح ہے. اور میں آپ کو التدام کے یہ تو بہت سارے کتب میں ہے, یہ مسند ابی اعلی الموصلی میں ہے, اللہ آپ کا بھلا کرے, ارواء الغلیل فی تخریج احادیث منار السبیل میں اس کو ناصر الدین البانی صاحب نے صحیح قرار دیا. حافظ ابن عساکر نے اس کو اتحاف الظاہر میں نقل کیا, اور بہت سارے کتب میں. اچھا, بات یہ ہے کہ التدام کس کو بولتے ہیں, التدام کس کو بولتے ہیں. میں آپ کو التدام کے متعلق بتا دوں.